بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاءکم وامورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، اس کی تشریح میں عرض کیا گیا ان امورکم الی نسائکم کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اختیارات عورتوں کے چلیں، لیکن عورتوں سے مسائل معاملات کے اندر مشورہ لینا، اگر وہ سمجھدار ہوں، صاحب الرائے ہوں، خدا ترس ہوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بات بھی آ گئی۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آغاز نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے غار حرا سے گھر تشریف لائے ہیں، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے چادر اڑھا دی۔ سمجھدار خاتون تھیں۔ آج کل کی عورتیں ہوں تو گھبرائے ہوئے شوہر کو دیکھ کر اس سے زیادہ وہ ہنگامہ شروع کر، کیا ہوا کیا ہوا، کیا معاملہ ہے، کیا واقعہ ہے۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اس کو پرسکون ہونے دیں، راحت پہنچائیں، آرام کرنے دیں۔ چنانچہ جب آپ پرسکون ہو گئے تب پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والے واقعات بیان فرمائے۔ پھر حضور نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، فرمایا کلا، حضرت ایسا نہیں ہو سکتا ہے، واللہ لا یضیعک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ فإنک تحمل الکلہ تقری الضیفہ تصل الرحمہ تعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے بندوں کے کام آنے والا ہو، نفع پہنچانے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اما الزبد فیذهب جفاءً، جب سیلاب آتا ہے تو پانی کی سطح پر جو جھاڑ جھنکاڑ ہوتا ہے وہ بہہ کے ضائع ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز کارآمد ہوتی ہے، موتی ہے، سیپ ہے، پتھر ہے، وہ سطح کے نیچے پانی کے تہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی چاہے کہ میں جموں، مجھے استقرار نصیب ہو، تو اس کے لیے اس کو مناسب ہے کہ وہ نافع للناس بن جائے۔ بہرحال حضرت خدیجہ نے اس کا حوالہ دیا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ سب ان کی سمجھداری کی بات تھی، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ ایک واقعہ یہ ہے جس میں آپ نے اپنا مسئلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے رکھا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے ارادے سے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، اور مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا، بہت رد و قضا کے بعد صلح ہو گئی۔ 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ اس سال تو آپ بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے اور انہی لوگوں کو لے کر آئیں گے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے پاس صرف تلوار ہوگی اور کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، اور تلوار بھی نیام کے اندر ہوگی، اور 3 دن قیام کریں گے، اس کے بعد مکہ خالی کر دیں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ لوگوں اپنے بال مونڈ دو، اور جس کے پاس قربانی کا جانور ہے اس کو قربان کر دے، اور احرام کھول کر واپس چلو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جس شوق اور ذوق کے ساتھ آئے تھے اور
جس طرح دب کر صلح ہوئی تھی وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اعتراض مقصود نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن مشرکین کے اوپر بہت غصہ تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، حجی کے جانور لے کر آئے ہیں، بار بار یقین دلا رہے ہیں مگر یہ جانے نہیں دیتے۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں اپنے حدی قربان کر دو، بال منڈا دو، اور جس کے پاس حدی نہیں ہے وہ صرف بال منڈائے گا، کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ آپ ازواج مطہرات میں سے غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں تھیں سفر میں، ان کے پاس تشریف لے گئے اور صورتحال بیان کی کہ میں نے اعلان کیا لیکن لوگ اس قدر صدمے میں ہیں کہ کوئی اٹھ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، اپنے حلاق کو بلائیے اور اس سے کہیے میرا سر منڈو، آپ اپنا سر منڈا لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالق کو بلایا اور باہر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اپنا سر منڈا لیا۔ اب ہر آدمی اٹھا اور ایک دوسرے کا سر مڑنا شروع کیا۔ روایت میں آتا اس قدر غصے میں تھے لگتا تھا سر کو چھیل ڈالیں گے، یہ مشرکین کے اوپر غصہ تھا۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ، آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا اور انہوں نے مناسب رائے بھی دی۔ وہ رائے کیا تھی کہ آپ اپنا سر منڈا لیجئے اور کسی سے کچھ مت کہیے، جب آپ یہ عمل کریں گے تو سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے۔ اسی طرح واقع افق کے اندر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین نے اور کچھ بھولے والے مسلمانوں نے غلط الزام لگا دیا تھا اور ایک عرصے تک معاملہ صاف نہیں ہو رہا تھا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے مشورہ کیا ہے جو حضرت عائشہ کی باندی تھی، اور حضرت زینب سے مشورہ کیا ہے جو ازواج مطہرات میں زینب بنت جحش اور آپ کی پھوپھی ذات بہن بھی تھیں، آپ کی زوجہ بھی تھیں، حالانکہ وہ حریف تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ازواج مطہرات میں دو گروپ تھا، ایک کی قیادت حضرت عائشہ کے ہاتھ میں تھی، ایک کی قیادت حضرت زینب کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والی تھیں۔ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا عائشہ کے اس واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کا احمی سمعی و بصری، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، یعنی جو چیز میں نے دیکھی نہیں، جو بات میں نے سنی نہیں، وہ کیسے ان کی طرف منسوب کر دوں۔ عائشہ کے اوپر اس طرح کا الزام غلط ہے۔ تو متعدد مواقع پر ازواج مطہرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائے کرنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو اس روایت کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس میں عورتوں کو ناقصات العقل والدین کہہ کر بالکل خارج کر دیا گیا ہے، یہ تشریح صحیح نہیں ہے، بلکہ امورکم الی نسائکم سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے عقل و دانش کو بالائے طاق رکھ دو، کسی سمجھدار دیندار آدمی سے کوئی مشورہ نہ کرو، شریعت کے احکام کو بالائے طاق رکھ دو، نظر انداز کر دو، بس گھر والی جو کہے گی وہ کام ہوگا، وزارت داخلہ کا آرڈر چلے گا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مگر مسائل کے اندر جہاں اور لوگوں سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، مشورہ ہی تو ہے، فیصلہ تو نہیں ہے، مشورہ لیا جا سکتا ہے، اگر قابل قبول ہو تو قبول کیا جائے گا، قابل قبول نہ ہو تو رد کیا جائے گا۔ آپ حضرات بھی انشاءاللہ اس مرحلے پر آئیں گے، اہل والے بنیں گے تو جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس میں مبتلا نہ ہو، اور جس چیز کی اجازت دی گئی ہے وہاں تک کی گنجائش ہے۔